اور چاند نظر آیا تو ہر روز افطاری کے وقت اعلان ہوتا ہے، پھر تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی بیماری کا سوال کرنے والا؟ کوئی بھی سوال کرنے والا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، بے اولاد حضرات متوجہ ہوں، اپنے اللہ سے اولاد کا تحفہ مانگ لیجیے۔ مانگنے کا طریقہ بھی آئے، اللہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ دیتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ اعلان کر رہے ہیں، نبی اعلان کرے رحمت کا تو نبی رحمت دے دیتے ہیں یہ نہیں دیتے؟ فتح مکہ جب ہوا ہے آپ نے اعلان کیا اور اس اعلان پر عمل بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے باوجود پاور اور طاقت ہونے کے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اعلان کیا، پھر اس اعلان پر عمل بھی کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ خالی اعلان کر دیا کہ میں نے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، وہ جناب پھر ان بھائیوں سے بدلہ لے لیا، پولیس کو چھوڑ دیا، گرفتار کر کے لاؤ۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے اعلان کیا، پھر اس اعلان پہ عمل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر نے فتح مکہ پر اعلان کیا اور نبی نے اعلان پہ عمل کیا، ادھر بھی معافی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اعلان کا کیا مطلب تھا؟ معافی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی وہی جملے دہرائے، میں اپنے بھائی یوسف کے جملے دہراتا ہوں۔ یہاں بھی اعلان کس کا تھا جی؟ معافی کا اعلان تھا۔ میں نے رمضان میں آیا تو میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ نے بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ جی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، میرے پیغمبر نے کافروں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ جی ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے بھی اعلان کر دیا ہے، اللہ جی آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجیے۔ کہہ دو آمین۔ حضور معاف کر سکتے ہیں تو حضور سے بڑے معاف کرنے والے کون ہیں؟ بولیے بولیے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی قسم اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ جی آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ گنہگار بندے آ گئے ہیں، روزہ رکھ کر آ گئے ہیں، آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اللہ جی ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے تو اللہ اپنے اعلان پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہی کہتی ہے کہ اللہ جو اعلان کرتے ہیں اللہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہے رمضان کی برکت۔ روزی کی کیا برکت؟ روزی کی برکت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ایک ڈال ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دشمن کی وار سے بچنے کے لیے ڈال کا استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تم پر بڑے وار کرے گا، نفس بڑے وار کرے گا، لیکن روزہ رکھ لو، یہ شیطان کی بھی وار کو روکے گا، نفس کی بھی وار کو روکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے روزے میں یہ پاور رکھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے روزے میں یہ پاور رکھی ہے کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزے میں پاور ہے۔ ابھی تو 29 باقی ہے، کتنا رب دے گا؟ یہ ہر عبادت کا ثواب ملائکہ لکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اب روزی کی پاور دیکھیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزی کی پاور اتنی ہے، اس کا ثواب نہیں، اس کا بدلہ خود اللہ تعالی ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے جنت مل گئی، جس نے رب کو کھو دیا ہے اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جسے بادشاہ مل گیا، جسے اللہ مل گیا، جسے مالک و خالق و رازق مل گیا، سبھی کچھ اس کو مل گیا۔ فرمایا کہ رمضان میں اللہ ان فرشتوں کو بھی واپس کر لیتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں آپ بھی روزے دار کے لیے دعا مانگو، روزے دار کے لیے
دعا مانگے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار اب بات بندے کی آ گئی ہے. روزے کی بھی فضیلت اب بات بندے کی ہے. میں اور آپ ہیں, گنہگار ہیں. اب دیکھیے بندہ بندہ ہی ہوتا ہے لیکن تعلیم اس کو کہاں لے جاتی ہے. بندہ بندہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کو عہدہ, 2 پھول لگ گئے 3 پھول لگ گئے, ہے وہی لیکن اب اس میں کیا آ گئی ہے, پاور آ گئی ہے. کرنل بن گیا, جنرل بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, فلاں بن گیا, فلاں بن گیا. اب عالم بن گیا, مفتی بن گیا, ولی بن گیا, مفسر بن گیا, محدث بن گیا, فقیہ بن گیا, تابعی بن گیا, صحابی بن گیا. بندہ بندہ ہی ہے. بندہ بندے سے نہیں ترقی, بندہ بندہ ہی ہے لیکن اب اس میں عہدے بدلے, اب اوپر جا رہا ہے. بندہ بندہ ہی ہے, گنہگار ہی ہے لیکن جب اس نے روزہ رکھا اب کیا ہے, اب فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں. اب فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں, سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہے ہیں. بھئی کتنی دعا کرتی, آدھا گھنٹہ. اللہ ہم تو 10 منٹ ایسے کریں تو تھک جاتے ہیں. قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات پر. جب بدر کا میدان لگا ہے, عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا تو فجر ہو گئی ہے. قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات پر جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ آ جاتے تھے اور پھر ساری رات کہتے تھے یا رب امتی, یا اللہ اس میری امت کو معاف فرما. ہم تو آدھا گھنٹہ تھک گئے. اللہ مچھلیاں کتنا ٹائم دعا کرتی ہیں, نہ آدھا گھنٹہ نہیں, گھنٹہ نہیں, افطاری تک سارا دن مچھلیاں دعا کر رہی ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے. اللہ روزے دار کی بخشش فرما دے, اللہ جی روزے دار کے لیے بخشش فرما دے. فرشتے دعا کر رہے ہیں. اب یہ ڈاندا ڈگرا بھوک پیاس کو لے کر شام ہو گئی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب افطاری کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر. فوراً کا کیا مطلب ہے, ٹائم سے پہلے نہیں, جب ٹائم ہو جائے پھر دیر نہ کرو. پھر تمہارے پاس پانی ہے, تمہارے پاس کھجور ہے, فوراً پھر دیر نہ کرو. اللہ جی, اللہ کے نبی ابھی تو آپ منع کر رہے ہیں, خبردار. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جلدی کرو. بات سوچنے کی ہے. سارا دن اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں, خبردار کوئی چیز نہیں کھانی. اللہ کے نبی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دیر کی میں ناراض ہو جاؤں گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات کھانے پینے کی نہیں ہے, سبحان اللہ, بات روٹی کی نہیں ہے, بات کھجور کی نہیں ہے, بات خدا کے حکم کی ہے. اللہ کا حکم تھا صبح سے لے کر شام تک ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی. اب اللہ کا حکم ہے اب دیر نہ کرو, اب فوراً کھاؤ. اور ہم نے اس حکم کو بھی مانا ہے. جو نہ کھانے والا تھا ہم نے اس حکم کو بھی مانا ہے جو جلدی کھانے والا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں مانگ جو مانگنا. تو نے میری دونوں باتیں مانگی ہیں, مانگ جو مانگنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شام افطاری کے وقت جہاں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے وہاں میرا اللہ اس روزے دار کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے. اتنا بڑا مالک, اتنا بڑا خالق, اتنا بڑا راضی ہونے والا اللہ کہاں سے لاؤ گے؟ بھلے ہے کوئی دنیا میں کوئی دوسرا؟ کوئی نہیں ہے, وہ ایک اللہ ہی. ہم پھر بھی بڑے گنہگار ہیں. ہمیں پتا ہے ہم شام کو دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم نے دنے غیبت بھی ہو, جھوٹ بھی ہم نے بول لیا, بہت کچھ. ہم نے صحابہ جیسا روزہ نہ رکھا, اہل بیت جیسا روزہ نہ رکھا. اللہ جی ہم سے کوتاہی ہو گئی. اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یہ آپ کے فضل سے, آپ کے کرم سے ہمارا روزہ شام تک ہوا. اللہ جی اپنے پیغمبر کی برکت سے, اپنے اہل بیت صحابہ کرام کی برکات سے ہم گنہگاروں کا روزہ قبول فرما لیجئے. کل قیامت کے دن آنے والا ہے, جتنا دور نہیں ہے میرا بھائی. اگر ہمارے بڑے اس دنیا میں نہ رہنا ہم نے بھی نہیں ہے, اتنا ٹائم ہو چکا ہے, قیامت بالکل قریب ہے. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, منادی کرنے والا منادی کرے گا, این الصائمین, کہاں گئے روزے دار؟ ایک جماعت اٹھے گی, فرشتے انہیں کہیں گے وہ اللہ کا عرش ہے, اس کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے. آپ نے ساری زندگی
رب کی بات مانی ہے، کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی تمہارے پاس تھی، تم نے بیوی کو دیکھ کر نظریں جھکا لی، تم نے بیوی کو دیکھ کر چہرہ موڑ لیا، تم نے فروٹ کو دیکھا چہرہ موڑ لیا، تم نے تازے پانی کو دیکھ کر اپنی اوپر صبر کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر آپ نے مجھے بتایا رب کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہم نے بیوی کو بھی پیچھے کر دیا، اللہ کو آگے کیا، ہم نے اولاد کو بھی پیچھے کر دیا، اللہ کو آگے کیا، ہم نے بھوک برداشت کر لی، اللہ کے حکم کو آگے کیا، ہم نے برداشت پیاس کر لی، اللہ کے حکم کو آگے کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی غرض کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں بڑا بدکار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، میرا اللہ اتنے سخت نہیں ہے، خدا کی قسم میرا اللہ بڑے نرم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، الفت بھی کرتا ہے، محبت بھی دیتا ہے۔ پھر میرا اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، تو نے بیوی کو پیچھے کر دیا، بھوک کو پیچھے کر دیا، پیاس کو پیچھے کر دیا، مجھ کو میرے پیغمبر کو سامنے رکھا، آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر سن میرا بھی اعلان یہ ہے، ادھر سے افطاری ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے تیری جنت میں جانے کی اللہ پاک فیصلے جاری کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو روزہ نصیب کیا۔ یہ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب میلہ لگے گا تو پھر اللہ نام لے کر پکارے گا، کہاں گئے شب کلونی والے؟ عبداللہ اٹھائے، عبد الرحمن آ جائیں، عبد المعیز آ جائیں، اشرف صاحب آ جائیں، فلاں صاحب آ جائیں، آ جاؤ تمہارے لیے ہم نے دسترخوان لگایا ہے۔ یہاں دنیا کے بادشاہ بلاتے ہیں، خدا کی قسم کل قیامت والے دن شہنشاہوں کا شہنشاہ بلائے گا، بادشاہوں کا بادشاہ بلائے گا، میرا پاک اللہ بلائے گا اس افطاری کے لیے، اس بادشاہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کے روزے کو بھی، اللہ ہمارے جوانوں کو، اللہ ہمارے بوڑھوں اور ہماری خواتین جو بالخصوص سحری بناتی ہیں، بہت ان کی ہمت ہوتی ہے، سب سے پہلے اٹھتی ہیں، پورے گھر والے کو آپ کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، میری خواتین کو جتنی کو وہ روزہ رکھواتی ہے، گھر میں 5 بندے ہیں، 5 کا ثواب ملتا ہے۔ پھر شام کو بھی افطاری کرواتی ہیں، خدا کی قسم آپ کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کی خواتین کو آپ کے لیے پکوڑے بناتی ہیں، سموسے بناتی ہیں، فروٹ تیار کرتی ہیں، دسترخوان لگا کر آپ کو کہتی ہیں آ جائیں میرے شوہر، میرے ابا جی آ جائیں، آپ کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو، آپ کی ماں کو، گھر میں جتنے فرد ہوتے ہیں سب کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ان کا بھی حوصلہ افزائی کیا کریں، یہ بات انہیں بتانی ہے تاکہ تھک جاتی ہیں، یہ ان کا بڑا کام ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور حضرت ماں فاطمہ الزہرا کا حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا